حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ ان میں سب سے بنیادی چیز 2 ہے۔ نمبر 1، مسلمان وہ ہے جو سچ بولے، سچائی کی ضمانت مجھے دے دو۔ نمبر 2، امانت داری کی ضمانت مجھے دے دو۔ یہ جو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ سامعین مکرم، یہ نہیں کہا کہ بڑی بڑی نمازوں کی گواہی مجھے دے دو، روزوں کی ضمانت مجھے دے دو، حج کی ضمانت مجھے دے دو۔ ایمان کے بعد جس چیز کی ضمانت مانگ رہے ہیں وہ 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سچ بولنے کی ضمانت، اور نمبر 2 امانت داری کی ضمانت۔ 1.5 ارب مسلمان آج کہاں کھڑا ہے؟ سوال ہے مجھ سمیت، ہم سب سمیت، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیشہ ہماری انگلیاں دوسروں پر اٹھتی ہیں، ہمیشہ۔ کبھی ہم نے بحیثیت قوم یا بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ آج ایوانوں سے لے کر بازاروں تک، بازاروں سے لے کر مسجد تک، بحیثیت قوم ہم کتنا سچ اور کتنی ایمانداری سے پیش آ رہے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود صاحب عقل، صاحب فہم اور صاحب شعور بھی ہیں۔ یہ مت کہیے کہ صرف جھوٹ ہمارے حکمران بول رہے ہیں، یہ مت کہیے۔ خیانت صرف حکمران کر رہے ہیں، یہ مت کہیے۔ کہیں حکمران بھی کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں، جھوٹ ہم بھی بول رہے ہیں اور حکمران بھی بول رہے ہیں۔ عدالتوں پر الزامات ہم تب لگائیں جب ہم درست ہو گئے، حکمرانوں پر الزامات تب لگائیں جب ہم درست ہو گئے۔ ان سے تو امیدیں ہی وابستہ نہیں تھی نا جی، تو پھر وہ جو ان اقتدار پر حکمران آنے ہیں وہ کہاں سے آنے ہیں؟ آسمانوں سے تو اترنے نہیں ہیں، ہم میں سے ہی آئیں گے نا جی، ہم میں سے ہی پیدا ہوں گے۔ حکمران کیا ہوتے ہیں؟ سمرقند کے پاس سے مسلمان گزر رہے تھے، فتح کرنے، آگے جنگ کی اور کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو انہوں نے شہر دیکھا، وہ داخل ہو گئے۔ اب میں آپ کو امانت داری اور سچائی کی بات بتا رہا ہوں۔ دور کس کا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور ہے۔ تو سمرقند کے اندر داخل ہو گئے۔ اب آگے سے مزاحمت نہیں ہوئی تو انہوں نے مزاحمت نہیں ہوئی، مسلمانوں نے قبضہ کر لیا اور اپنا نظام چلانے لگے۔ اب وہاں کے لوگ اس وقت مسلمان تو تھے نہیں، وہاں کے ایک عالم دین نے ایک خط لکھا اور قاصد سے کہا کہ یہ خط لے جا کر عمر بن عبدالعزیز کو دے دینا۔ اور اس خط کے اندر کیا لکھا کہ تمہارے لوگ آئے، نہ ہم سے اجازت لی، ہماری خاموشی کا فائدہ اٹھایا گیا اور ہم پر قبضہ کر لیا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خط پہنچا، انہوں نے جواب لکھا، قاصد کو کہا یہ مسلمانوں کے قاضی کو جا کر دے۔ وہ گئے، ایک بڑے عالم دین تھے مسلمانوں کے، ان کو وہ خط دیا گیا، اس میں لکھا ہوا تھا میں فوراً یہ آپ کو حکم دے رہا ہوں، ابھی اسی وقت عدالت کو قائم کریں، مسلمانوں کو بھی بلائیں، عیسائیوں کو بھی بلائیں، ان دونوں کو بٹھائیں، ان دونوں کی بات کریں اور قرآن اور حدیث کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ قاضی وقت نے بلا لیا، اس وقت کے جو وہاں کے جرنیل تھے، جو امیر تھے، ان کو بلا لیا اور ساتھ کفار کے جو رہنما تھے ان کو بھی بلا لیا۔ ان سے پوچھا کہ آپ کس بنیاد پر داخل ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ شہر خالی تھا، ہم داخل ہو گئے۔ کہا کیا آپ نے دین اسلام کے مطابق، حضور کے قول کے مطابق، ان کے سامنے وہ 2 شرائط رکھی جو حضور علیہ السلام نے فرمائی، ایک یہ کہ یا تو آپ مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ہمیں ٹیکس دیں، ہم آپ کی ضروریات پوری کریں گے اور آپ کے اوپر جو ہے بطور حکمران رہیں گے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ دونوں نہیں مانتے تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی۔ انہوں نے کہا نہیں جی ایسا تو نہیں کیا۔ نے فرمایا اسی وقت شہر چھوڑ دو، جب تم اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے قول کے مطابق اس شہر میں داخل نہیں ہوئے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس شہر میں رہ سکتے، آپ بھی چلو اور ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں۔ سامعین مکرم، سچائی کا نتیجہ اور امانت داری کا نتیجہ ہمیشہ نسلوں تک جاتا ہے۔ وہ اٹھے، اسی وقت اپنا سامان اٹھایا اور شہر سے باہر نکل رہے تھے کہ وہی نصرانی عالم دین آئے، راہب آئے، انہوں نے آ کر کہا
اس سے زیادہ منصف نہ ہماری آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ ہمارے کان نے کبھی سنا۔ جاتے کدھر ہیں؟ ہم سب آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں، آج کے بعد آپ ہمارے حکمران ہیں۔